آج کی تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، اور یہ دونوں جو ترتیبات ہیں نزول کی اور تلاوت کی ترتیب کی، یہ دونوں توقیفی ہیں۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ نازل ہوئی ہیں، یعنی نزول کے اعتبار سے جو نازل ہوئی وہ تو ویسے ہی توقیفی ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی، اس کے بعد نازل ہوئی، اور تلاوت کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے یہ بھی توقیفی ہے کہ خود کائنات کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی قائم فرما دی کہ قرآن میں تلاوت میں پہلی سورت یہ ہوگی، دوسری یہ ہوگی، تیسری یہ ہوگی۔ قیامت تک اس کو تبدیل کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور 114ویں سورہ ناس ہے، تو قیامت تک یہ اسی طرح سے رہے گی۔ تو یہ دونوں ترتیبات جو ہیں توقیفی ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ فاتحہ کو اساس القرآن اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اساس چونکہ فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تمام اساسی احکامات جو ہیں، جو بنیادی احکامات ہیں، ان کو ذکر کر دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصل کو کہتے ہیں، تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ فاتحہ اصل ہے، کرکس ہے، سمری ہے، خلاصہ ہے، پریفیس ہے، مقدمہ ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سے قرآن کھلتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ شافیہ، کافیہ، وافیہ، ناجیہ اور دیگر کئی نام اس سورہ مبارکہ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس ایک سورت میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا ہے۔ دعا کا اسلوب دیا گیا، دعا تمہیں کیسے مانگنی ہے، پہلے تم نے رب کی تعریف کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی یہی کہہ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم، یہ رب کی تعریف ہے، مالک یوم الدین، یہ رب کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے اپنی عاجزی بیان کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، عاصی ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، میری حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ان 2 اسلوب کو اختیار کرنے کے بعد اب رب سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو پھر قرآن نے وہ دعا ذکر کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے مکمل ہمیں دعا ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سورت جو ہے بلا خوف تردید یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ صاحب ایمان کو رب سے مانگنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ یہ معارف کا، یعنی معارف سے مراد اسرار، رموز، اس کا بے بہا خزانہ ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک جتنا علم 113 سورتوں میں ذکر فرمایا ہے، وہ سارا کا سارا اس ایک سورت سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معارف کا بے بہا خزانہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ قرآن علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 سورتوں کی تصویر اس ایک سورت میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بس مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پورے قرآن میں رب نے کیا احکام ذکر کیے ہیں، تو فرمایا اس کے سامنے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دو، وہ مبہوت ہو کر رہ جائے گا کہ اس قدر اختصار کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس پورے عمومی جھلک کو، یعنی 113 سورتوں کی تصویر ایک سورت کے ذریعے سے بیان کر کے، شاید یہی سبب ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت کو بیان کر دیا گیا کہ اب جب کبھی بھی کوئی اسے سورہ فاتحہ کو تلاوت کرے
تو گویا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کے سامنے رب کا پورا قرآن کھل کر آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو الگ سے بیان کیا، اور قرآن نے بھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے عطا کیے ہیں 7 مثانی، 7 آیات اور قرآن، جبکہ یہ 7 آیات قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن ان کو الگ سے ذکر کرنا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ قرآن تو ہے ہی، لیکن یہ 7 آیات اتنی بھاری اور اتنی قوی اور اتنی مضبوط ہیں، فرمایا کہ اس کی شان، اس کی رفت اور اس کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو الگ بیان کر رہے ہیں، الگ سے اس کو نازل کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم جب سورہ بقرہ کی جانب جاتے ہیں تو ترتیب میں دوسری اور نزول میں 87 نمبر پر یہ سورہ موجود ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ جو ہے یہ 87 نمبر پر نازل ہوئی۔ کل 286 اس میں آیات ہیں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک، تو اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کا نام دیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص ہے، اس کا بھتیجا وراثت کا مال ہتھیانے کی حرص، طمع اور لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد مقتول کو اٹھا کر کسی اور کے دروازے پر ڈال دیتا ہے۔ جب مقتول کو کسی اور کے دروازے پر دیکھا گیا تو جو صاحب خانہ ہے اس پر الزام آیا کہ اسی شخص نے قتل کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے پاس جب یہ فیصلہ کروانے کے لیے لے کر آئے، عقدہ حل کروانے آئے، تو جناب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم سے انہیں ایک مخصوص جانور یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے، اس کے گوشت کو جو ہے وہ لگایا جائے مقتول کے جسم پر، تو وہ خود بخود زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس تعمیل میں بھی ہیل حجت کی گئی۔ کبھی پوچھا جاتا تھا کہ گائے کی عمر کیا ہو، کبھی پوچھتے تھے کہ اس کا قد کتنا ہو، کبھی پوچھتے تھے اس کے سینگ کیسے ہوں، کبھی پوچھتے تھے اس کا رنگ کیسا ہو۔ بہرحال انہوں نے ذبح کیا، گوشت لگایا گیا، تو اس سے وہ مقتول جو ہے، جو قتل کیا ہوا شخص ہے، وہ اٹھا ہے اور اس نے خود بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ اب یہاں اہمیت کی بات دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ظاہری قرینہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ شخص قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا جانور کو ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ، تمہیں جاننا ہے کہ اس کو قتل کس نے کیا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہم ظاہری قرینے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے، اس نے اس ایک عمل کے ذریعے سے اس دور کے افراد کے 2 مزید مسائل کو حل فرمایا۔ ایک یہ کہ مصر کے لوگوں کے ساتھ مستقل رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے افراد جو ہیں وہ اس گائے کو مقدس جاننے لگ گئے تھے، اس کے تقدس کا عقیدہ رکھنے لگ گئے تھے، تو اس کے مقدس سمجھنے کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنے سے کترانے لگے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جب حکم دیا اور اس گائے کو اس کو ذبح کیا گیا، تو اس کے ذریعے سے وہ جو تقدیس کا عقیدہ ان میں پنپ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا قلع قما فرمایا۔ اور دوسرا، اس دور میں ایک اور چیز جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں جنم لے رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس قبیلے کے افراد، اس علاقے کے افراد بعد الموت کا انکار کرنے لگے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وہ اس عقیدے کو چھوڑنے لگے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وہ جو عقیدہ بعد الموت کا تھا اس کو دوبارہ زندہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، لو دیکھو ہم تو جانور کو جب ذبح کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو جو تم طبعی موت مرو گے تو ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور اپنے سامنے تمہیں پیش کریں گے۔ تو عمل ایک ہوا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس دور کی دیگر ضروریات کو بھی پورا فرمایا۔
تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے امر اور اس کی حکمت کے سامنے انسان کی عقل کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، میں نے اس ایک رب کو مانا ہے، اس رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے بس اسے تسلیم کر لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اور میرا رب مجھے جو حکم دے گا وہ یقیناً میرے حق میں بہتر ہی ہوگا. تو اس سورہ کو سورہ بقرہ اس واقعے کی وجہ سے اور سبب سے کہا گیا. آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم. ہم جمعے کے خطبہ میں چونکہ تفصیل کے ساتھ تفسیر کو جاری کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ حروف مقطعات پر گفتگو کی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں، اور اس پر دلیل مفسرین نے یہ بنائی ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، جب یہ مقطعات نازل ہوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تلاوت کیا گیا کاف تو حضور نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا، آگے بتائیے. جناب جبریل نے تلاوت کی یا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جان گیا، آگے تلاوت کیجیے. انہوں نے تلاوت کی عین، حضور نے فرمایا آگے بڑھیے. انہوں نے آگے تلاوت کی صاد تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. تو جبریل امی اس وقت تعجب میں ہوئے اور فرمایا کہ کیسی انہونی بات ہے کہ لانے والے سے جس کی جانب قرآن لایا گیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز قرار دیا گیا کہ اس سے آگاہی جناب جبریل امی کو بھی حاصل نہ تھی. تو یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں کا اس سے آغاز ہوتا ہے. ابتدا میں 3 طبقات کا تذکرہ ہے. 5 آیات شروع کی مومنین، پھر 2 آیات کافر، اور پھر اس کے بعد 13 آیات جو ہیں وہ منافقین کے رد میں نازل کی گئیں اور اس میں ان کی خصلتوں اور ان کی عادتوں کو ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی نیابت کا تذکرہ ہوا. جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ایک رکوع کے اندر پوری اس کی تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسماء کا علم عطا فرمایا، جب فرشتے اس علم کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے سجدے کا حکم دیا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہوا. اللہ رب العزت نے اسے ملعون قرار دیا. اور پھر اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام سیدہ حوا کو جنت میں بسیرا عطا کیا گیا اور کچھ احکامات انہیں عطا کیے گئے جس پر انہوں نے عمل کیا. اس اجتہادی بنیاد پر جو ان سے ایک عمل سرزد ہوا، اس کے نتیجہ اور اس کے اثرات میں جب انہیں زمین کی جانب منتقل کیا گیا، وہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں موجود ہے. پھر اس کے بعد یہودیوں کا بڑی صراحت کے ساتھ اس سورہ میں اور خاص طور پہ آج کی تلاوت میں تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ایڈریس کیا ہے، ان کی عادتوں کو، ان کی خصلتوں کو، ان پر رب نے کتنے انعام کیے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی. اس کی بڑی تفصیل بنی اسرائیل کی قرآن نے ذکر کی ہے. جو انعامات خداوندی اللہ رب العزت نے ان پر نازل کیے تھے، اگر ان کو سمرائز کیا جائے اور اس کی لسٹ بنائی، فہرست بنائی جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے انعام انہیں دیے گئے تھے. نمبر 1 دیکھیے، کثرت کے ساتھ اس قوم کے اندر نبی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے. کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے. کتنا بڑا انعام ہے. پھر دنیاوی اعتبار سے انہیں اتنی خوشحالی عطا فرمائی کہ اتنا مال انہیں عطا کیا گیا کہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا. دنیا کے اعتبار سے خوشحالی. عقیدہ توحید انہیں عطا کیا گیا تھا. ایمان کی نعمت سے انہیں نوازا گیا. فرعون کے مظالم میں جب یہ پس گئے تو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے جب ان کا تعاقب کیا اور سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے کہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں موجود، تو اسی بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا قاعدہ تبدیل فرمایا. یعنی وہ جو پانی ہے اس کا سینہ چیر کر ان کے لیے رستہ بنایا گیا اور یہ اس رستے سے بحسن خوبی اور سلامتی کے ساتھ گزر گئے. کتنا بڑا ان پر انعام تھا لیکن وہ اس انعام کو بھولے. پھر ساتھ فرمایا کہ
جب سخت دھوپ ہو جایا کرتی تو سائے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم کے افراد جب تپتی دھوپ میں کسی مقصد کے لیے جاتے تھے، اپنے نبی کے کسی حکم کی تعمیل کے لیے سفر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان پر سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرماتا تھا۔ یہ ایسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ اور ساتھ فرمایا کہ پانی کے لیے جب انہیں تلاش ہوئی اور پانی کا پینے کے لیے ان کو پانی میسر نہ آیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے 12 چشمے پانی کے جاری فرمائے۔ اتنے سارے انعامات ان پر تھے، لیکن کفران نعمت کیا تو کیا کیا؟ اللہ نے جو ان کو حق دیا انہوں نے حق کو چھپایا۔ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ مدینہ المنورہ کے احوال ہمارے سامنے، بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ انبیاء کو جو کثرت کے ساتھ ان کے درمیان آئے تھے ان کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ بدعہدی یعنی وعدہ توڑنے کے وہ مرتکب ہوئے، ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کے کلام کی لفظی اور معنوی وہ تحریف کرتے تھے، اس میں امینڈمنٹ کرتے تھے۔ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ مقرب فرشتوں سے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، میزائیل سے یہ بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور جادو، ٹونا اور اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کیا اور دلچسپی رکھتے تھے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی بدعہدی اور ان کی کفران نعمت کی جانب اشارہ تھی۔ اب یہ ساری تفصیل ہے تو کتاب مسلمانوں کے نبی پر نازل ہوئی اور ہم اس کے ماننے والے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان پر اپنی نعمتوں، ان کی خصلتوں اور عادتوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ صاحب ایمان کو یہ غور کرنا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے تہ و بالا کیا، صف ہستی سے مٹایا، ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ تو ذرا غور کرو کہ کہیں تم تو وہ گناہ نہیں کر رہے، کہیں تمہارے درمیان بدعہدی تو نہیں، کہیں تمہارے درمیان بغض تو نہیں، کہیں تمہارے درمیان تو حسد جنم نہیں لے چکا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تم بھی اللہ کے کلام قرآن کی معنوی اور لفظی تحریف میں مشغول اور مصروف ہو گئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ یہ اعمال کرنے والے رب کے محبوب اور پسندیدہ بندے نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر نبی کسی نہ کسی خصلت اور کسی نہ کسی عادت کا استعارہ ہے۔ یعنی جناب یوسف علیہ السلام کا نام جیسے ہی ہمارے سامنے آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہمارے وہم و گمان میں گردش کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہی نام آتا ہے تو ہمارے سامنے صبر جو ہے وہ گردش کرنے لگتا ہے کہ صابر تھے۔ اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو فوراً استقامت، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی اور اپنے قول پر پختہ اور کامل ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت اور عادت ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے بچپن کے احوال ہیں، جو چچا ہے بت پرستی میں مشغول و مصروف ہے تو اس سے بیزاری کا معاملہ اور ان کے بتوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 17ویں پارے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ اپنی قوم سے ٹکرائے ہیں، اپنی حق بات کی ہے، اور یہ 7ویں پارے میں ہم دیکھیں گے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا اکبر کہہ کر یہ پوری تفصیل ہمیں وہاں نظر آئے گی۔ نمرود سے باقاعدہ بحث مباحثہ کیا اور اس بحث مباحثے کے نتیجہ میں اس نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، باقاعدہ آگ میں ڈالا گیا، آپ پھر بھی استقامت کا پیکر بنے رہے۔ وطن سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ نے وہ بھی ہجرت کی۔ بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جہاں زندگی کے اثرات نہیں تھے، مکہ المکرمہ کی وہ لق و دق صحرا میں کہ جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، اللہ نے حکم دیا پہنچ گئے۔ جو التجائیں کر کر کے بیٹا مانگا تھا رب ذوالجلال نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا، اسی بیٹے کو جو ہے وہ زمین پر لٹا کر ذبح کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے خلیل جو ہیں ابراہیم، وہ ہر جگہ پر ثابت قدم رہے، اور اس ثابت قدمی کی برکت کا عالم کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ثابت قدمی کی برکت سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں کو قبول فرمایا، 3 دعاؤں کو قبول کیا۔
اب وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ پہلی دعا مکہ کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا. مکہ شہر میں خون ریزی ختم، درختوں کو کاٹنے سے منع کر دیا گیا. تو فرمایا کہ یہاں انسان تو انسان، جانور بھی آ جائے تو اس کو پناہ مل جائے گی. اور 4 پارے کی ابتدا میں آپ اس تفصیل کو پڑھیں گے، یہ دعا قبول ہو گئی. کہا نہ صرف اس شہر کو امن کا شہر بنا، بلکہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ اب شہر تو امن کا ہو جائے لیکن رہنے والا کوئی نہ ہو تو کیا فائدہ. تو یہاں زندگی کی اثرات بھی پیدا فرما، یہاں پر اناج، یہاں پر غذا کا انتظام فرما، یہاں کے لوگوں کو پھلوں کا رزق میسر فرما. آپ دیکھیں روئے زمین کا کوئی بھی پھل کہیں بھی اگتا ہو وہ آپ کو اس شہر مکہ میں ضرور ملے گا، جہاں پر اپنا اس کا کوئی پھل نہیں ہے، لیکن دنیا جہاں کا پھل اللہ رب العزت کھینچ کر اس شہر میں قائم فرما دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کے نتیجہ میں قبول کی گئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تجھے میری جو بھی ادا پسند آئی. میں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کی سمت قیامت تک مسلمان رخ کر کے نماز تیری عبادت ادا کرتے رہیں گے. تجھے میرا کوئی بھی عمل جو تجھے پسند آیا ہے، میرا آگ میں جانا تجھے پسند آیا ہو، لق و دق صحرا میں اولاد چھوڑنا پسند آیا ہو، بیٹے کو ذبح کرنا پسند آیا ہو، میرا جو ہے اپنی جوانی کے عالم میں پوری قوم سے مقابلہ کرنا تجھے پسند آیا ہو، جو بھی پسند آیا ہے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو نے جو آخری نبی بھیجنا ہے وہ تو میری ذریت میں بھیجنا. تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبولیت عطا فرمائی. یہاں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم آج دعا مانگتے ہیں کل مایوس ہو جاتے ہیں، 2 دن دعا مانگتے ہیں تیسرے دن مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، چوتھے دن دعا مانگتے ہیں 5ویں دن مانگنا چھوڑ دیتے. دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو کیا کریں. آدم علیہ السلام جن کی ابھی ہم بات کر کے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی دعا ان کے اس اجتہادی امر کے نتیجے میں جب دعا قبول ہوئی ہے تو دعا کی قبولیت میں 2000 سال لگے. اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام محبوب پسندیدہ تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، دعا مانگی ہے کہ محبوب محمد میری ذریت میں پیدا کرنا. 3500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی ہے اور ان کی ذریت میں امام الانبیاء تشریف لے کر آئے. اتنے مقرب بندوں کی دعائیں اتنے عرصے کے بعد قبول ہو، ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے کہ ہمارا مولا ہمارا رب ہماری دعا قبول نہیں کرتا. وہ ایک بزرگ تھے نا، ایک عارف باللہ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی دعا کا اثر کیا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو کہا جب رب دعا قبول کرتا ہے تب بھی راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، جب وہ دعا قبول نہیں کرتا تب بھی خوش ہوتا ہوں. اللہ. تو پوچھا گیا کہ حضرت دعا قبول ہونے پر تو خوشی سمجھ آتی ہے، قبول نہ ہو اس پر آپ خوش ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں رب قبول نہیں کرتا اس پر خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ رب پھر بھی مجھے کسی اور کے دروازے پر نہیں جانے دیتا، اپنی ہی بارگاہ میں منگواتا ہے، میں اسی سے مانگتے رہتا ہوں، میں اسی پر خوش ہوں کہ میں اسی کا بھکاری رہوں. تو اس بارگاہ سے جب لو لگائی جائے تو پھر ایسی پختہ لگنی چاہیے. دوسرے پارے کا آغاز ہے، تحویل قبلہ کا وہاں تذکرہ ہے، کیسے قبلے کی تحویل ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کے طلب کرنے کا ایک عقدہ ذکر کیا گیا، اور پھر دیگر کئی احکامات یہاں بیان ہوئے، اور 100 پارے کی آج انشاءاللہ ہماری تلاوت ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.